بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ہم نظم کوہ ہمالہ کی تشریح کر رہے تھے، اور چونکہ ہمارا لیکچر کافی طویل ہو گیا تھا تو ہم نے اپنا سلسلہ کلام جو ہے وہ منقطع کیا تھا، تو اب ہم وہیں سے جو ہے وہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ ہم بند نمبر 5 جو ہے اس کی تشریح ہم کریں گے۔ جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی۔ جنبش موج نسیم صبح، نسیم صبح کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو، اور موج کہتے ہیں اس کی لہریں، موجیں، اور جنبش کہتے ہیں حرکت کو۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ صبح سویرے جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ گہوارہ، یعنی وہ ایک جھولے کی سی اس نے شکل یا کیفیت اختیار کر لی ہے، اور جھومتی ہے نشہ ہستی میں ہر گل کی کلی، اور ہر پھول کی کلی نشہ ہستی میں، یعنی اپنے اس ہوا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا اس کے اوپر ایک نشہ طاری ہوا ہے کہ اس نشے میں جو ہے وہ ہر کلی جو ہے وہ جھوم رہی ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے۔ اور وہ جو پھولوں کی کلیاں ہیں وہ جھومتی ہوئی کہہ رہی ہیں، یوں زبان برگ سے گویا ہے خاموشی اسی۔ زبان برگ یعنی برگ کہتے ہیں پھول کی پتی کو، کہتے ہیں پھول کی پتی کی زبان جو ہے وہ خاموشی سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ آج تک دستے گلچین کی چھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی۔ کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ پھول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پھول کی زندگی بڑی مختصر ہے، اور جو بھی پھول کھلتا ہے آخر اس کی قسمت میں ختم ہو جانا اور بکھرنا ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں نا کہ کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کے تبسم کیا۔ یعنی کلی سے میں نے پوچھا تمہاری زندگی کتنی ہے تو وہ مسکرا دی، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ خاتمہ کیوں ہو گیا؟ کہ جب پھول کھل جاتا ہے اس کا مسکرانا ہی اس کا کھلنا ہے، اور پھر جب وہ کھل گیا تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی ہے بکھرنا، پتیوں کا بکھرنا، کیونکہ اتنا نازک ہوتا ہے، اتنی جلدی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوہ ہمالہ کے اوپر پھولوں کی پتیاں ہیں وہ خاموشی سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو یا پھر یہ ہے کہ کوئی پھول کھلتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی توڑ لیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پتیاں جو ہیں بڑے فخر سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو دستے گلچی، گلچی کہتے ہیں پھول کو توڑنے والا، کہ ہم نے تو کبھی پھول کے توڑنے والے کی جھٹک یا اس کا جھٹکا جو ہے وہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو اس تکلیف کو کبھی برداشت ہی نہیں کیا، اس تکلیف کو کبھی سہا ہی نہیں، اس لیے کہ کسی پھول توڑنے والے سے ہمارا واسطہ نہیں پڑا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اتنی بلندی پر یہ پھول اگے ہوئے ہیں کہ ان پھولوں کو توڑنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پھول اور کلیاں خوشی سے کھل رہی ہیں، اور اس ہوا کے اندر جو ہے ایک نشہ سا ان پہ طاری ہوا ہے۔ اور پھر آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا۔ کہ ہمالہ کہہ رہا ہے کہ میری خاموشی جو ہے وہ میری کہانی یا میری داستان بیان کر رہا ہے، اور میری خاموشی میری کہانی اور میرا افسانہ بیان کر رہی ہے۔ اور وہ کہانی کیا ہے؟ وہ کہانی یہ ہے کہ کنج خلوت خانہ، کنج خلوت خانہ، کنج کہتے ہیں کونے کو، اور خلوت خانہ کہتے ہیں تنہائی کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے یہ جو تنہائی کا کونا مجھے ملا ہے، یہی میرا ٹھکانہ ہے۔ کاشانہ کہتے ہیں رہنے کی جگہ، تو یہی میرا ٹھکانہ ہے، یہی میری رہنے کی جگہ ہے، یہی میرے لیے سکون کی علامت ہے۔ اور میری خاموشی جو ہے وہ میری کہانی، یعنی میں خاموشی کی زبان میں اپنی کہانی بیان کر رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر لوگوں سے دور، خاموشی میں، تنہائی میں، فطرت کے میں بہت قریب ہوں، اور فطرت کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ تو اس طرح سے کوہ ہمالہ جو ہے وہ بھی اپنی تنہائی کو قدرت کا نشان کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو خاموشی اور تنہائی ہے، در حقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے نزدیک ہونے کی ایک علامت ہے۔ اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی۔ ندی یعنی ندی کا پانی جو ہے، فراز کہتے ہیں بلندیوں کو، اور پہاڑ کی فراز کوہ یعنی پہاڑ کی بلندیوں سے ندیاں اور جھرنے گیت گاتے ہوئے آتے ہیں، اور پانی نیچے بہتا ہے، اور کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی۔ کوثر اور تسنیم جو ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچوں کہ یہ دو نہریں ہیں
جو کہ جنت کی نہریں ہیں، اور ان کا پانی جو ہے وہ بہت رواں، بہت صاف اور شفاف اور مزیدار ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پر بھی ایک تشبیہ دی ہے، یعنی انہوں نے آسمان سے یعنی پہاڑ کی بلندی سے اترتی ہوئی ندیاں اور جھرنے جو ہیں ان کو تشبیہ دی ہے جنت کی نہروں سے، کہ جتنی وہ پاک صاف اور شفاف ہوں گی اتنی ہی شفاف جو ہیں یہ ندیاں ہیں، اور گاتی گنگناتی یہ ندیاں جو ہیں اور یہ جو جھرنے ہیں یہ نیچے بہہ رہے ہیں، اور یہ آبشاریں جو ہیں وہ یہ نیچے اتر رہی ہیں، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی۔ آئینہ سا شاہد قدرت یعنی شاہد کہتے ہیں گواہ کو، یعنی قدرت کا گواہ جو ہے، گواہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں دیکھنے والا، قدرت کو دیکھنے والا آئینہ جو ہے یہ دکھا رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم مناظر فطرت کو دیکھتے ہیں، جب ہم حسین اور خوبصورت منظر اور اللہ کی بنائی ہوئی طرح طرح کی فطری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا احساس ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے قریب ہی موجود ہے اور ہماری شہرک کے قریب ہے، اور پھر یہ حسین اور خوبصورت چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، تو یقیناً وہ ہستی جو ہے وہ یہیں کہیں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی جو بڑائی ہے اور اس کی جو عظمت اور ہیبت ہے وہ ہمیں اس میں محسوس ہوتی ہے۔ اور بچوں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ کا خوف اور ایک ہیبت جو ہے وہ انسان کے دل پر طاری ہوتی ہے۔ تو اس میں آخری مصرع ہے کہ سنگ راہ سے گاہ بچتی ہوئی گاہ ٹکراتی ہوئی۔ سنگ راہ یعنی سنگ راہ کہتے ہیں راستے کا پتھر، گاہ یعنی کبھی وہ بچ جاتی ہے اور کبھی ٹکرا جاتی ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس پانی کی، اس ندی کی جو کہ اوپر سے اترتی ہے اور پھر ادھر ادھر ٹکراتی ہوئی نیچے کی طرف اترتی چلی جاتی ہے۔ کبھی پہاڑی علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے جب برف پگھلتی ہے، سورج نکلتا ہے، برف پگھلتی ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے جھرنے، آبشاریں جو ہیں وہ نیچے زمین کی طرف اترتی ہیں، پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں، کہیں ان سے بچتی ہیں اور نیچے کی طرف جو ہے وہ اترتی ہیں۔ تو یہ اس خوبصورت منظر کی عکاسی جو ہے وہ علامہ محمد اقبال نے اس نظم میں کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہاں پر بلکہ بار بار جو ہے وہ انہوں نے حسن فطرت جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ چھیڑتی جا اس ارا کے دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ اب اس میں شاعر جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ندی پہاڑ کی بلندی سے اترتی ہے، یوں محسوس ہوتی ہے کہ جب پانی بہتا ہے نا تو اس میں سے ایک خوبصورت سی آواز آتی ہے، ایک بڑی سریلی آواز جو کہ انسان کے کانوں کو بڑی بھلی لگتی ہے۔ تو اس کو علامہ اقبال نے عراق کے دل نشیں کہا۔ عراق در حقیقت ویسے تو ایک ملک کا نام ہے، لیکن یہاں پر وہ ملک کے طور پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک موسیقی کا راگ ہے، اور یہ راگ وہ ہے جو چاشت کے وقت گایا جاتا ہے۔ چاشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 9-10 بجے کے بعد یعنی 10-11 بجے تک یہ راگ جو ہے یہ گایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو راگ ہے اس کا ساز کون سا ہے؟ یہ پانی بہنے کی آواز جو ہے وہ خوبصورت، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نغمہ سا انسان جو ہے وہ سن رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو، اور اس کے بارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پانی گرنے کی آواز ہے اور اس کا جو ترنم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے اس ترنم کو سمجھتا ہے اور اس نغمے کو اور اس کی معنویت کو اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے اور پوشیدہ معنی ہیں ان کو سمجھتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم بند نمبر 7 جو ہے وہ دیکھیں گے، یعنی آخری سے پہلا بند۔ لیلائے شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، لیلا کہتے ہیں، لیلا کس کو کہتے ہیں؟ رات کو کہتے ہیں۔ لیلا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہے، آپ نے لیلا مجنوں کا نام سنا ہوگا۔ عرب کی ایک حسینہ تھی لیلا، جو جس پر مجنوں جو ہے اس کو یعنی اس پر عاشق تھا اور اس کو اس سے عشق ہو گیا۔ تو وہ لیلا شب جو ہے وہ صحرا کی حسینہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی رنگت جو ہے وہ سانولی تھی۔ تو یہاں پر شاعر جو ہیں علامہ محمد اقبال، انہوں نے لیلا شب کہا ہے، رات چونکہ سیاہ ہوتی ہے تو اور لیلا کی رنگت بھی سانولی تھی، تو وہ اس کے رنگت کی وجہ سے اس کو رات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس کو رات کی
لیلا کہا گیا ہے، یعنی رات کو لیلا کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب لیلا کھولتی ہے آ کے زلف رسا، زلف کہتے ہیں بالوں کو، کہ جب وہ زلف رسا یعنی پہنچنے والی، بلندی پہ جانے والی، یعنی رات کی لیلا جب آ کر اپنے بال بکھیرتی ہے تو دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا۔ تو آبشاروں کی صدا ہے وہ دل کے دامن کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے، یعنی جب رات ہو جاتی ہے تو جو آبشاروں کی آواز ہے، ان کا نغمہ جو ہے وہ دل کو کھینچنے لگتا ہے۔ وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، یعنی رات کے وقت کی وہ خاموشی، شام کے وقت کی وہ خاموشی جس پر تکلم یعنی گفتگو جو ہے وہ بھی قربان ہو جائے، یعنی کہتے ہیں بات چیت کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے انسان کو بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے اس کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے، اس کی اپنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حد تک کی خوبصورت خاموشی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کو بھی قربان کر دینا چاہیے۔ جیسے علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ایک آرزو، تو اس میں بھی علامہ اقبال نے یہی کہا ہے کہ ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، یعنی ایسا سکوت، ایسی خاموشی جس پر تقریر یعنی باتیں جو ہیں وہ بھی قربان ہو جائیں۔ تو یعنی وہ جو خاموشی کی زبان ہے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اپنی الگ ہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، وہ کہتے ہیں درخت ایسے محسوس ہو رہے ہیں جیسے کوئی فلسفی ہیں، جیسے کوئی مفکر ہیں، اور وہ خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک سوچ بچار کی کیفیت ہے طاری ہوئی ہے، اور وہ بہت غور و فکر کر رہے ہیں قدرت کے اوپر اور اس دنیا کی معاملات کے اوپر۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ فلسفی، کچھ مفکر جو ہیں وہ کھڑے ہیں، خاموشی، جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو کہ بہت سوچ بچار کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بولتے نہیں ہیں، بلکہ وہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، اور خاموشی ہی سے ارد گرد کی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اور خود کبھی علامہ محمد اقبال کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے وہ انہوں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کسی سوچ میں گم ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک فلسفی ہیں، وہ بھی ایک مفکر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درختوں کو یہاں پر فلسفی یا مفکر سے تشبیہ دی ہے۔ کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوہسار پر، کانپتا پھرتا ہے رنگ شفق، یعنی شفق کہتے ہیں اس سرخی کو جو شام کو جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سورج کے ارد گرد جو ہے وہ سرخ رنگ کی ایک لالی سی پھیل جاتی ہے، اسی کو شفق کہتے ہیں۔ کوہسار پر، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سرخ رنگ جب پہاڑ کے اوپر، کوہسار پر یعنی پہاڑ پر پڑتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خوش نما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمالہ جو ہے وہ ایک دلہن کا روپ دھار چکا ہے، اور سورج کی کرنیں جو ہیں وہ ایک خوبصورت گلابی لال رنگ کے پاؤڈر کی شکل میں ہمالہ کے چہرے پر لگ گیا ہے، اور یہ میک اپ اور یہ جو خوبصورتی ہے اور یہ جو سجاوٹ ہے، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا منظر جو ہے وہ خوبصورتی اور دلکشی کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ اب ہم اپنے آخری بند کی طرف چلتے ہیں، اور اس آخری بند میں ہم یہ یعنی پورا جو نظم ہے اس کو سم اپ کر کے اور اس کا نتیجہ اخذ کر کے جو ہے وہ آخرکار ہم اس کا اختتام جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اے ہمالہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا۔ اب وہ ہمالہ سے شاعر ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہمالہ ایک پہاڑ نہیں ہے، ایک پہاڑوں کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسان ہے، اور انسان سے جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں نا ایسے اس سے سوال کر رہے ہیں، ایسے اس سے باتیں کر رہے ہیں، یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطرت سے کہ اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ جیسے ایک بے جان پہاڑ کو بھی انہوں نے زندہ کر لیا۔ ہاں، اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھیں نا تو بیٹا یہ چیز ہمیں بہت جگہوں پر ملتی ہے، جیسے آپ نے ان کی بہت ساری نظمیں سنی ہوں گی، پہاڑ اور گلہری، ایک مکڑا اور مکھی، تو یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں جو کہ انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے بے جان چیزوں کو جاندار بنا دیا ہے، اور یہ بے جان چیزیں جو ہیں یہ باتیں کرتی ہیں، تو اس میں بھی وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جیسے ہمالہ جو ہے اس سے ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی جاندار چیز ہے، اور ہمالہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمالہ اس وقت کی داستان سنا جب تیرا دامن انسانوں کا مسکن بنا تھا۔ مسکن کس کو کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ۔
یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب تیرے دامن میں لوگوں نے آ کر یہاں آباد ہونا شروع کیا تھا، وہ اس وقت کی کوئی داستان جو ہے وہ مجھے سنا، اور مجھے بتا کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ کیسے شروع ہوا تھا، اور کس طرح سے مختلف اقوام کے لوگ جو ہیں وہ آئے اور آ کر انہوں نے تیرے ساتھ رہنا شروع کیا، تیرے دامن میں انہوں نے پناہ لی۔ اور بیٹا آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے اندر جو ہے قدیم زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے یہاں پر آریہ قوم جو ہے وہ آئی اور آباد ہوئی، اس کے بعد ایک ایک کر کے مختلف قومیں جو ہیں وہ آتی رہیں اور یہاں پر آباد ہوتی رہیں، اور ہندوستان کو اپنا مسکن جو ہے وہ انہوں نے بنایا، یعنی اپنے رہنے کی جگہ جو ہے وہ انہوں نے بنایا۔ تو اس طرح سے اس میں شاعر جو ہیں وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اس دور کی کوئی کہانی، اس دور کے واقعات جو ہیں وہ مجھے بتاؤ، یعنی اس کی جو تہذیبی قدامت ہے، اس کا پرانے دور کی جو زندگی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس سے سوال کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، یعنی اس زندگی سیدھی سادی زندگی اس دور میں ہوتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سیدھی سادی زندگی کا جو کوئی کہانی ہے وہ ہمیں سناؤ، کہ کیسے لوگ آئے تھے، وہ کیسے رہتے تھے، کیا ان کا انداز زندگی تھا، ان کے رسم و رواج کیا تھے، اور داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا۔ غازہ کہتے ہیں سرخی یا بناوٹ یا میک اپ، لیپا پوتی کرنی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے پر وہ جو رہن سہن تھا اور ان کا جو انداز زندگی تھا، اس پر کوئی تکلف کا رنگ نہیں تھا، کوئی ایسا غازہ، کوئی ایسی سرخی یا کوئی ایسا میک اپ نہیں چڑھایا گیا تھا کہ زندگی جو ہے اس میں بڑا تکلف پیدا ہو جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ یا وہ وقت ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں بہت ہی سادگی تھی، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو بہت سادہ انداز میں گزارتے تھے، اور یہ جو تکلفات والی فضا تھی وہ اس وقت موجود نہیں تھی۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ گردش ایام یعنی اے دنوں کی گردش، پیچھے کی طرف جا، پیچھے مڑ اور مڑ کر دیکھ، اور وہ ساری کہانی جو ہے وہ ہمیں سنا، اور اپنا وہ جو پرانے زمانے کا جو رہن سہن کا طریقہ تھا وہ ہمیں بتا، کہ جو لوگ تیرے پاس آ کر رہتے تھے، قدیم اقوام تھیں، وہ کیسے رہتی تھیں اور کس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتی تھی۔ تو یہاں پر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے شروع میں کہا نا کہ تو بہت پرانا ہے کوہ ہمالہ، اور تو ایک تیرے اندر بڑی بزرگی ہے، اور بہت پرانے دور سے تو ہے، لیکن اس کے باوجود تو نیا اور جوان محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جیسے وہ کسی بوڑھے بڈھے بزرگ سے بات کر رہے ہیں، اور جیسے اکثر بچے ہوتے ہیں نا تو وہ بزرگوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرانے زمانے کی کہانیاں سنائیں، اور ہمیں بتائیں کہ پرانے وقتوں میں آپ کیسے رہتے تھے، مختلف لوگ کیسے رہتے تھے، اس دور کے رسم و رواج کیا تھے۔ تو یہاں پر بالکل ایک بچے کی طرح کا تجسس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک سسپینس نظر آتا ہے کہ کیسے پرانے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ رہتے تھے۔ تو یہ علامہ محمد اقبال جو ہے نا وہ ایسے سوال کر رہے ہیں ہمالہ سے جیسے بزرگوں سے بچے پرانی کہانیاں سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان کی تسکین ہوتی ہے ان کے تجسس کی۔ اچھا بچہ، یہ تو ہم نے اس کی نظم جو ہے ہماری مکمل ہو گئی، اور آج ہم نے اس کی تشریح بھی دیکھ لی۔ تو بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو جو نوٹس وہاں پر بھجوائے ہیں وہ آپ نے وہاں سے لے لیے ہوں گے، تو اس کے اندر اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں جو کہ میں نے آپ کو زبانی بتائی ہیں، وہ تھوڑے فرق کے ساتھ جو ہے وہاں پر آپ کو مل جائیں گی، اور اس میں آپ بہت آرام سے جو ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا فکری و فنی جائزہ بھی ہے، جس کو آپ اگر تیار کر لیں اس کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، کیونکہ اس میں جو چیزیں آپ کو مشکل لگ رہی ہوں گی آپ اس میں سے اس کو نکال بھی سکتے ہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا سوال کی صورت میں جو ہے وہ لکھ لیں گی، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک تجزیاتی اس کی جو شکل ہے وہ آپ بنائیں گی۔ اور یعنی اب ہمارے سامنے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال نمبر 1 کیا ہے کہ علامہ محمد اقبال کا تعارف،
اور ان کی زندگی کے مختصر سے حالات اور ان کے خصائص کلام یعنی ان کی کلام کی خوبیاں وہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے ہر ٹاپک میں سے 30 سوال بنانے ہیں، اور اس میں سے 10 سوال آپ علامہ محمد اقبال اور ان کے خصائص کلام کے حوالے سے 10 سوال بنائیں گے، اور 10 نمبر آپ حمالہ کے حوالے سے بنائیں گے، نظم کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں سوال آپ کیسے بنائیں گی کہ حمالہ جو ہے وہ سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوئی، کون سے سن میں شائع ہوئی، اس کے علاوہ یہ کہ جس رسالے میں شائع ہوئی اس کے مدیر کا نام کیا تھا، اور کون سی کتاب میں حمالہ ہے، اور حمالہ جس کتاب میں ہے اس کا دیباچہ کس نے لکھا ہے۔ یعنی اس طرح کے سوالات جو ہیں، پھر یہ کہ حمالہ کا موضوع کیا ہے، اور موضوع سے مراد یہ کہ کس حوالے سے یہ لکھی گئی ہے، ایک طرح سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مرکزی خیال، اور یہ کہ یعنی یہ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنا جو پہلے نظم ہے اس کی اسائنمنٹ وغیرہ بنائی ہوگی یا اس کو بنا رہے ہوں گے۔ میری کوشش اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ جتنی تیز رفتاری سے جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ لیکچر سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنی اسائنمنٹ بناتے جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 25 جنوری سے آپ کے امتحان ہیں، اور اس دن تک ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ ابھی ہم 2 غزلیات پڑھیں گے، یعنی مرزا غالب کی اور میر تقی میر کی، اور ایک جو ہے وہ ہم ناول جو ہے اس کا ہم نے پورا فکری و فنی جائزہ اور اس کے کردار اور ان سب چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو یہ کافی سارا کام ہے ہمارے لیے، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ اچھے نمبر لینا تو پھر آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ پھر ہماری ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔